الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمة قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين وكففت عن البكاء فلم أبكي. رواه مسلم. حضرت سلمہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، ابو سلمہ یہ سلمہ وہی ہیں جو بعد میں المومنین ہوئی اور سرکار کے حوالے عقد میں آئیں، تو پہلے یہ ابو سلمہ کی زوجیت میں تھی، اور ابو سلمہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، ایک مکہ شریف سے حبشہ کی ہجرت، اور پھر جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پھر حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، انہوں نے مدینہ منورہ آئے، 2 ہجرتیں کی تھی. تو یہاں مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوا. ابو سلمہ کا حال یہ تھا کہ یہ توجہ اللہ زیادہ تھی ان کی، اور لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ یہ اجنبی ہیں اور دیار غربت میں ہیں، پردیس میں ہیں، پردیسی ہیں اور دیار غربت میں ہیں. لأبکینہ بکاء یتحدث عنہ، میں ضرور ان پر اس طرح روؤں گی کہ اسے ان کے حوالے سے بیان کیا جائے گا. یہ بیان کیا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی اس طرح روئی کہ بے مثال. یہ کہا کہتے فکنت قد تہیأت للبکاء علیہ، تو کہتی ہیں کہ میں ان پر رونے کے لیے تیار ہوئی جب ہی ایک عورت آئی جو اس سلسلے میں میری مدد کرنا چاہتی تھی. تسعدنی، اسعد اسعاد کا معنی مدد کرنا، یعنی وہ بھی میرے ساتھ مل کر رونا چاہتی تھی تاکہ میری مدد ہو رونے میں. فاستقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اس کے، اور فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ شیطان کو اس گھر میں داخل کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس گھر سے شیطان کو نکال دیا ہے 2 بار. اب یہاں مرتين، اچھا خیر، وکففت عن البکاء فلم ابکی، تو یہ کہتی ہیں اور میں رونے سے رک گئی پھر نہیں روئی. یہاں مرتين کا جو لفظ ہے اس میں 2 احتمال ہیں. یا تو مرتين کا تعلق قالا سے ہے، یعنی قال مرتين اتريدون ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه، کہ سرکار نے یہ بات 2 بار فرمائی. اگر یہ ہو تو 2 بار کہنا اس کی تاکید کے لیے ہے، اس پر زور دینے کے لیے ہے. تب تو کسی زیادہ توجیہ کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر مرتين کا تعلق یہ تدخلی سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کیا تو یہ چاہتی ہے، کیا تو دوبارہ شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہے کہ جس سے اللہ نے جہاں سے اس کو نکال دیا. تو اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ مرتين کا تعلق اخرجہ سے ہو. اسی پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ شیطان کو اس گھر میں تو داخل کرنا چاہتی ہے کہ اللہ نے جس گھر سے اس کو 2 بار نکالا،
اب یہ دو بار نکالا کا کیا مطلب؟ اب اس کی توجیہیں مختلف کی گئی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ 2 بار نکالنے سے مطلب یہ ہے کہ پہلی بار جب یہ اسلام لائے تھے تو شیطان ان کے گھر سے نکلا، باہر ہو گیا، اور دوسری بار جب یہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں تو شیطان ان سے مایوس ہو کر کے نکل گیا. تو اب جب 2 بار وہ مایوس ہو چکا تھا، پھر تو داخل کرنا چاہتی اس گھر میں رو کر کے، کیونکہ رونا، اور وہ بھی دور جاہلیت کے طریقے پر رونا، نالا و شیون کرنا جیسے دور جاہلیت میں کرتے تھے، کہ بے جا آداب و القاب اور اوصاف ذکر کر کے اور خوب چیختے چلاتے تھے، تو یہ تو شیطانی کام ہے. اچھا، یا مرتین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار اللہ نے ان کو اس وقت نکالا جب انہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تو شیطان ان کے گھر سے الگ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے رحمانی کام کیا، اور رحمانی کام سے شیطان گھر سے باہر جاتا ہے. اور دوبارہ جب انہوں نے حبشہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو شیطان نکلا یہاں سے. تو دو بار جب اللہ نے شیطان کو ان کے گھر سے نکالا تو کیا تو اب پھر داخل کرنا چاہتی ہے شیطانی کام کر کے؟ اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مرتین کا جو لفظ ہے وہ محض صرف کثرت بتانے کے لیے، یعنی اخرجہ اللہ منہ مرتین ای اخراجا بعد اخراج، جیسے قرآن کریم میں ہے فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، فرجع البصر کرتین. تو یہاں تفسیر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ فرجع البصر کرتین کا معنی ہے فرجع البصر کرتن بعد کرتن مرتن بعد مرتن اے رجعا بعد رجعین اے غیر مرات و غیر کرات. یہ معنی. اچھا، کہ کیا تو شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہے کہ اللہ نے جس گھر سے شیطان کو بار بار نکالا، بار بار. تو مفہوم تو واضح ہے. اور اس میں انہوں نے سوچا تھا کہ میں اس طریقے سے روؤں گی، اس طریقے سے روؤں گی کہ یاد کیا جائے گا. اور یاد کب کیا جائے گا؟ اس سے پہلے کا زمانہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں نوحہ گری ایک فن تھا باضابطہ. وہ نوحہ گر جو عورتیں ہوتی تھیں، ارے وہ خوب چیختی تھیں، چلاتی تھیں، کپڑے پھاڑتی تھیں اور اپنے منہ پہ تماچے مارتی تھیں، بال بکھیرتی تھیں، سمجھے، اور اسی طرح کے اشعار اور پھر جملے ان کو یاد تھے. کہ جیسے آج کل صحرا لکھنے والے ہوتے ہیں، یا یہ اس کی اور دوسری مثال نثر میں ہے، جیسے آج کل یہ ناظم اجلاس جو ہوتے ہیں ناصری کرنے والے، انہوں نے کچھ جملے یاد کر لیے ہیں، اب وہ کوئی بھی ہو اس کے لیے اپنا سیٹ کر دیتے ہیں، نام بس کہہ دیا تم اور آپ بڑھا دیا، باقی سب وہی ہے، سمجھے. تو ایسے وہ ہوتی تھی، وہ پیشہ ور ہوتی تھی، وہ باضابطہ اس کی اجرت لیتی تھی، سمجھے. وہ شیطانی کام تھا، اس سے منع کیا سرکار نے. کل بتایا تھا نا میں نے کہ اگر صرف رونا ہو، اس طرح کی نیاحت نہ ہو، غم کی وجہ سے رونا ہو، آنکھیں بہ رہی ہوں، کچھ آواز بھی نکلے، تو یہ منع نہیں ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہ رحمت اور شفقت کے آنسو، اس میں کوئی حرج نہیں. وعن النعمان ابن بشیر قال اغمی علی عبد اللہ ابن رواحہ فجعلت اخته امرت تبکی واجب اللہ واکذا واکذا تعدد علیہ فقال حین افاق ما قلت شیئا الا قیل لی انت کذلک زاد فی روایت فلما مات لم تبکی علیہ رواہ البخاری. حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ بے ہوش ہو گئے. اغمیہ صیغہ مجہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اغما کا معنی بے ہوش ہونا ہوتا ہے، تو یہ بے ہوش ہو گئے. فجعلت اختہ امرت تبکی، تو ان کی بہن امرا یہ کہہ کر کے رونے لگی، واہ جبلا، ہائے میرے پہاڑ،
ہائے میرے پہاڑ کا مطلب پہاڑ جو ہوتا ہے لوگ اس کی پناہ لیتے ہیں پریشانی کے وقت. مثلا حملہ ہو گیا تو لوگ پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں یا اس کے سائے میں پناہ لیتے ہیں. تو یہ پناہ گاہ سے کنایا ہے، یعنی ہائے وہ شخصیت جو میری پناہ گاہ تھی دنیا میں، مگر بظاہر تو پہاڑ کہہ رہے ہیں اس کو. واہ جبلا، ہائے پہاڑ، ہائے وہ جو ایسے تھے، ہائے وہ جو ایسے تھے، واہ کذا واہ کذا، اس طریقے کی باتیں کہہ کر کے اور وہ رونے لگی. تعدد علیہ، ان کے اوصاف گنانے لگی. فقال حین افاقا، تو جس وقت وہ ہوش میں آئے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما قلت شیئا الا قیل لی انت کذالک، کہ تم نے جو بھی کہا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ تم ایسے ہی ہو جیسے کہہ رہی ہے، ایسے ہی ہو تم. یعنی جب تم یہ کہتی تھی کہ واہ جبلا تو فرشتے تھے کہا تم پہاڑ ہو. واہ کذا واہ کذا، اے جو ایسے تھے تو فرشتے کہتے کیا تم ایسے ہی ہو. مطلب اس سے گویا کہ انسان کو تکلیف ہوتی تھی. تو اب دیکھیے ایک توجیہ حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر کے اس موقف کی اس سے ہوتی ہے. وہ جو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار کی وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہم یبکون وانہ لیعذب فی القبر، کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور وہاں عذاب قبر ہو رہا ہے. یا ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ علیہ، تو وہاں لا یعذب کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف مراد ہو جو فرشتوں کے پوچھنے کی وجہ سے ہوتی کہ یہ تم پہ رو رہے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں کیا تم ایسے ہی ہو. تو یہ کہنے سے تکلیف، ایک گناہ تکلیف ہوتی ہے نا، وہی تکلیف مراد ہو عذاب سے. ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے، یہ مناسب توجیہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو سمجھا تھا سرکار کے قول سے، قول تو سرکار کا ہے. اچھا، زیادہ فی روایت، اور ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ فلما ماتا، تو جب ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن رواحہ کا، لم تبکی علیہ، تو ان کی بہن ان پر نہ روئی، کیونکہ انہوں نے بات کہہ دی تھی تو پھر نہ روئی. کو سمجھ میں آ گیا کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. رواہ البخاری. عن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من میت یموت فیقوم باکیہم فیقول واجب اللہ وسیدہ ونحو ذلک الا وکل اللہ بہ ملکین یلحظانہ ویقولان اہکذا کنت. رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب حسن. اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے گزشتہ، مگر ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مرنے والا بھی مرتا ہے اور پھر ان پر رونے والا کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے آقا، اور اس طرح کی اور جو باتیں کہتا اور صاحب گناتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیتا ہے. یلحظانہ، جو اسے کچوکے لگاتے ہیں، اور یقولان، اور کہتے ہیں اہکذا کنت، کچوکے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا جیسے یہ لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا. وہی مضمون ہے جو سب اوپر والا کا تھا. رواہ الترمذی قال ھذا حدیث غریب حسن. عن ابی ہریرہ قال مات میت من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجتمع النساء یبکین علیہ فقام عمر ینہاہن ویطردہن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہن یا عمر فإن العین دامعۃ والقلب مصاب والعہد قریب. رواہ احمد والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہوا، تو عورتیں
اکٹھا ہو کر رونے لگی. ہاں، مگر یہ رونا سیاق عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رونا نوحہ گری کے طور پہ نہ تھا، بلکہ غمناکی کے طور پہ تھا. ہاں، اس طرح جیسے وہ نوحہ والی عورتیں روتی تھیں اس طرح نہیں تھا یہ، مگر رو رہی تھی عورتیں. چونکہ عورتیں نسبتاً نرم دل بھی ہوتی ہیں. اچھا، فقام عمر ینہاہن ویطردہن، تو حضرت عمر کھڑے ہو کر انہیں روکنے اور انہیں وہاں سے بھگانے لگے. ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہن یا عمر، عمر انہیں چھوڑ دو. فإن العین دامعۃ، کیونکہ آنکھیں اشک بار ہیں. والقلب مصاب، والقلبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قلبہ کا عطف آئینہ پہ کریں، ایسے علیحدہ آ رہا اس کو بھی آپ عین پر عطف کر سکتے ہیں، اور نہ کریں تو پھر اس صورت میں قلبو اور عہدو پڑھیں گے، مبتدا ہوگا یہ. اچھا، سرکار نے فرمایا کہ آنکھیں اشک بار ہیں، دل مصیبت زدہ ہے، غم زدہ ہے، اور زمانے غم ابھی تازہ ہے، قریب ہے، ابھی انتقال ہوا ہے، غم کا زمانہ بالکل قریب ہے، غم ابھی تازہ ہے، تو اس لیے چھوڑ دو، رونے دو. ہاں، تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر دل غمزدہ ہے اور پھر وہ غم آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں جاری ہو رہا ہے تو یہ تو شفقت و رحمت ہے کہ آنسو ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک مذموم نہیں ہے، مبغوض نہیں ہے، بلکہ محبوب ہے. ہاں، وہ تو پھر انسان ہی نہیں ہے کہ جس کا کوئی قریبی مر جائے اور اسے غم ہی نہ ہو اور ایک آنسو نہ نکلے. ہاں، وہ تو اپنے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے وہ. رواہ احمد والنسائی، امام احمد اور نسائی نے اسے روایت کیا. اچھا، رہ گیا کہ حضرت عمر روکنے لگے تھے، اس کی توجیہ کیا ہے؟ وہ بھی بلا وجہ تھوڑے روک رہے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ بھی حد ہی میں ہے، لیکن اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے حد پھلانگ جائے. تو اس لیے حضرت عمر صدن لباب الذریعہ، اس ذریعے اور وسیلے کے دروازے ہی کو بند کر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ اگر ابھی روئیں گی چھوڑ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ روتے روتے وہ نوحہ گری کی صورت پیدا کر دے، اس لیے وہ بند کرنا چاہتے تھے. تو ان کی بھی ایک وجہ تھی. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصل حقیقت ہے، اصل حکم بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے اصل حکم بیان فرما دیا. عن ابن عباس قال ماتت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان. رواہ احمد. اس حدیث کا بھی مضمون تقریباً وہی ہے. اب کچھ چیزیں اس میں اور واضح ہو جا رہی ہیں. جیسے پہلے والی حدیث میں صرف یہ مبہم ہے کہ سرکار کے اہل بیت میں سے کسی کا انتقال ہوا، کون تھا نہیں معلوم. اس سے متعین ہو جا رہا کہ وہ حضرت زینب شہزادی رسول تھی. ہاں، اور پھر سرکار نے وہاں جو بات کہی تھی اس سے زیادہ واضح بات یہاں کہی. ترجمہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو عورتیں رو پڑی، تو حضرت عمر اپنے کوڑے سے انہیں مارنے لگے. لگتا ہے کوڑا لے کے چلتے تھے. فأخرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے انہیں پیچھے کیا. کہا عمر ادھر آؤ، اس طریقے سے. فقال مہلا یا عمر، فرمایا عمر چھوڑ دو انہیں، چھوڑ دو. مہلن یعنی امہل نہ مہلن، چھوڑ دو. ثم قال ایاکن ونعیق الشیطان، پھر سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ شیطان والی آواز سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایاکن ونعیق الشیطان یہ تحذیر ہے.
تحذیر جو مفعول بھی کی ایک قسم آپ نے پڑھی ہوگی علم نحو میں، جیسے ایاک والاسد، تو ایسے ہی ایاکن ونعیق الشیطان، نعیق کا معنی ہوتا ہے آواز، چیخ و پکار، ہاں مراد ہے یہاں نیاحت، نوحہ گری، کہ شیطان والی نوحہ گری سے تم لوگ اپنے آپ کو الگ رکھنا، دور رکھنا۔ ثم قالا، پھر سرکار نے فرمایا کہ انہ مہما کان من العین، یقیناً یہ چیز ان میں جو بھی آنکھ سے ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتی ہے اور رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے، رحمت و شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آنکھ سے ہو، آنکھ سے آنسو نکلے، اور دل سے ہو یعنی دل غمزدہ ہو، تو یہ تو اللہ کی جانب سے ہے اور رحمت و شفقت ہے۔ وما کان من الید و من اللسان، اور جو ہاتھ سے ہو، چہرہ پیٹیں، کپڑے پھاڑیں جیسے دور جاہلیت میں کرتے تھے، اور زبان سے ہو، چیخیں چلائیں اور بے جا مبالغے کے ساتھ کہ اوصاف بیان کریں، تو یہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان کی طرف سے مطلب کیا ہے کہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، میں نے شیطان کے نیچے مرقات کے حوالے سے لکھا ہے اے من اغوائہ، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے۔ رواہ احمد عن البخاری تعلیقاً، امام بخاری سے تعلیقاً مروی ہے، تعلیقاً کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ سند انہوں نے پوری حذف کر دی ہے۔ قال لما مات الحسن ابن علی ضربت امراته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعت صائحا يقول الا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا، کہ جب حضرت حسن ابن علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے امام حسن کے صاحبزادے، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی قبر پر 1 سال تک خیمہ نصب کیے رکھا، ان کی قبر کے پاس خیمہ نصب کر دیا تھا۔ یہ خیمہ کس لیے نصب کیا تھا؟ خیمہ ظاہر یہی ہے کہ اس لیے نصب کیا تھا کہ لوگ وہاں آئیں تو سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے دعائے مغفرت کریں، تلاوت قرآن کریں، اور آد و وظائف پڑھیں، تو اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا، اس لیے کیا تھا یہ۔ یہی مناسب توجیہ ہے جو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس پر کچھ سخت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ خیمہ نصب کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بہرحال مناسب ہی گمان کرنا چاہیے۔ تو مناسب گمان یہی ہے کہ انہوں نے جو خیمہ نصب کیا تھا اس لیے کیا تھا تاکہ وہاں آئیں لوگ اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ثم رفعت، 1 سال جب ہو گیا تو پھر انہوں نے وہ خیمہ اٹھا لیا۔ سمعت صائحا یقول، تو کہتے ہیں میں نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا، یعنی یہ ہاتف تھا، ہاتف غیبی، جس کا جسم نظر نہیں آیا اور آواز سنائی دے۔ ہاتف کا یہ معنی ہوتا ہے نا، کہ من لا یرا جسمہ و یسمع صوتہ فہو ہاتف۔ تو میں نے ایک پکارنے والے ہاتف کو یہ کہتے ہوئے سنا، الا هل وجدوا ما فقدوا، سنو جس کو ان لوگوں نے کھو دیا تھا کیا اس کو پا لیا؟ 1 سال تک خیمہ لگا رہا تو پا لیا۔ فاجابہ آخر، تو دوسرے ہاتف غیبی نے جواب دیا، بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ مایوس ہو کر واپس ہو گئے۔ تو حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی اس لیے خیمہ لگائے اور وہاں بیٹھے کہ ہم ان کو دوبارہ پھر لے کے اپنے گھر جائیں گے، تو یہ تو بالکل غیر اسلامی بات ہے اور یہ تو ہونے والی نہیں ہے۔ اگر خیمہ اس لیے لگایا جو ملا علی قاری نے بتائی تھی بات، تو بلا شبہ درست ہے۔